اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر زندگی گزارنے کے نتائج۔ میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بھی بتایا تھا کہ دنیا کی زندگی میں آپ کو چین کا سانس نہیں ملے گا، سکون آپ سے دور بھاگے گا، کیونکہ آپ نے سکون کے راستے پر تو قدم ہی نہیں رکھا۔ سکون کا راستہ کون سا ہے؟ اسلام، دین اسلام۔ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا کے آپ طالب ہی نہیں ہیں، زندگی آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ دنیا میں آپ پریشانی کا شکار لازمی ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ اس کے یعنی اعمال کے نتائج آپ کو دنیا ہی میں ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں یعنی یہ قرآن سے ثابت ہے۔ پھر ایک ایسا موقع آتا ہے، یہ نہ بھلائیے گا، کہ میں چین کا سانس لے لوں گا۔ آپ کے اندرونی قلب پر اثرات ہوتے ہیں۔ قلب جو ہے آپ کا پتھر دل ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، مانند پتھروں کے ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وہ سارا مضمون ہے۔ تو آپ کا دل پتھر ہو جائے گا، آپ کی سمجھ الٹی ہو جائے گی۔ یہ قرآن کی زبان سے میں دنیا میں نتائج بیان کروں گا۔ دنیا میں سمجھ الٹی ہو جائے گی، نیکی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، نیکی آپ کو کرنا ایک پہاڑ بن جائے گا، برائی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ یہ اثرات ہیں اس کے۔ آپ کے دل پہ زنگ چڑھ جائے گا۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے بسبب جو وہ کر رہے ہیں۔ تو زندگی دیکھیں خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ روز قیامت میرا حساب کتاب ہوگا۔ دنیا ہی میں آپ کے اعمال کے نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ پھر دور کی گمراہی میں جا پڑیں گے۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ آپ مردہ دل ہو جائیں گے۔ انک لا تسمع الموتى، پھر آپ پیغمبر کی بات بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، یعنی نیکی کی طرف جو آپ کو بلائے گا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ دنیا کے نتائج ہیں، پریشانی۔ پھر یہ آپ کے قلب کے اثرات ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دل جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کالا سیاہ، اور کالا سیاہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ الٹا گھڑا جس پر سیاہی ہو اور پانی کا ایک قطرہ بھی وہ جذب کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو دل کی حیثیت آپ کی ایسی ہو جائے گی، دل سخت ہو جائے گا، دل پتھر کا ہو جائے گا، دل پہ زنگ لگ جائے گا، اور دل پہ تالے لگ جائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر جو ہے تالے لگا دے گا۔ تو بہرحال یہ اثرات ہیں۔ لیکن پھر دیکھیں جب آپ اصل زندگی میں جائیں گے، جو اصل زندگی کب ہے؟ وہ جب آپ کی ظاہر کی آنکھیں بند ہوں گی تو آپ کی اصل زندگی شروع ہو جائے گی، اور آپ کی موت کے ساتھ آپ کی قیامت حقیقی قائم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یعنی حدیث میں وضاحت آتی ہے، اللہ کے رسول جو سچے رسول ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جب دفنانے والے چلے جاتے ہیں پھر فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں قبر میں، عالم قبر میں، اور اس میں روح کو واپس کر دیتے ہیں۔ پھر اس سے سوال و جواب ہوتا ہے، اور پھر اس سوال و جواب کے نتیجے میں برے نتائج کا اس کو سامنا کرنا ہوتا ہے۔ نکیر انکر منکر جو ہم کہتے ہیں نا، تو وہ فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں، اس کی حیت اور ان کی شکل
اور ان کی جو جسامت ہے یہ حدیث میں واضح ہے، اور ان کے ہاتھ میں لوہے کے گزر ہوتے ہیں، تو وہ ابتدا وہ آپ کو مارنے سے کریں گے، اور آپ کی چیخیں جو ہیں، حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ثقلین کے علاوہ جو ہے وہ باقی ہر کوئی وہ چیخیں آپ کی سنے گا، اور دوزخ کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی۔ پہلے جنت دکھائی جائے گی مردے کو، وہ جو مردہ تو اب مطلب وہ تو زندہ کر دیا گیا، تو اس کو جنت کی طرف سے کھڑکی کہ دیکھو اگر تم صحیح جواب دے دے تو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن پھر دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی کہ یہ تمہارا اب ٹھکانہ ہے، یہاں تم جاؤ گے، لیکن دوزخ کی وہ گرم ہوائیں وغیرہ جو ہے وہ، اور عذاب قبر جو ہے، یہ ثابت ہے قرآن سے، حدیث میں تو بالکل اس کی تفصیل ہے۔ تو یہ اس کے نتائج ہوں گے، یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر زندگی گزارنے کے نتائج جو ہیں آپ کی زندگی ہی میں شروع ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی یاد کو اگر بھلا بھی دیں اور اللہ کے دین کو بھلا کے اگر زندگی گزاریں تو ہماری زندگی خوشحال گزرے گی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن بات یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یعنی یہ غلط فہمی ایسے ہے کہ اگر آپ یعنی ایک دوزخ کے علاوہ میں اگر آپ کو ڈال دیا جائے اور آپ یہ سوچیں کہ دوزخ کے علاوہ میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا اور میں بڑا خوش ہوں گا وہاں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دوزخ کے علاوہ میں جب انسان گرے گا تو کیا ہوگا، جلے گئی۔ تو آپ دیکھ لیں آپ کی اکثریت ہماری جو ہے تو وہ تو ان کی زندگی تقریباً دوزخ کی مثال ہے، پریشان حال۔ دوزخ میں کیا ہے، پریشانی ہوگی اور ان کے عذابات الگ ہوں گے، لیکن دنیا کا تو میں نے خیر تذکرہ کر دیا، لیکن آخرت کا میں آپ کو کر رہا ہوں کہ قیامت تک جو ہے آپ جو ہے سکون کا سانس نہیں لیں گے، کوئی وقفہ نہیں ہوگا اس میں۔ یہاں تو آپ پروگرام دیکھتے ہیں ٹی وی کے تو وہاں جو ہے وقفے ہو جاتے ہیں، ایک وقفہ لے لیں، ایک وقفہ لے لیں، کہتے ہیں نا ان کا، وہاں وقفہ نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان ہے، کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اور مسلسل جو ہے وہ ایک عذاب، اور وہ عذاب جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ظاہری طور پہ آپ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حال بیان کیا ہے کہ ان کے اوپر بھی آگ کا سائبان ہوگا، نیچے بھی آگ ہوگی، اور ان کے کپڑے آگ کے ہوں گے، اور وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا کھانا بھی آگ کا ہوگا، پینا بھی گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ تو تھوڑا سا اس کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے سارے باتیں سچی ہیں، اس کے وعدے سچے ہیں، تو یہ آپ اس کو نظر انداز کر کے زندگی نہ گزاریں۔ اور اس میں دیکھیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ یعنی آپ کا فائدہ، یعنی ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں اور آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزاریں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عیش و آرام کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے نا کہ عیش و آرام، زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ، یہ ایک ذہن بن گیا ہے آرام۔ اور بعض اوقات آپ دیکھ لیں کہ بھئی یعنی اکثر خاتون خانہ ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں اتنا کام ہے کہ بس میں تو کام سے پریشان، ہر وقت کام، یہ بچوں کو سنبھال لیں، یہ صفائیاں ہیں، اور یہ کام و کام، اور پھر وہ تو یہاں دیکھیں ایک ذہن ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ، اگر آپ کہیں کہ میں کام کے لیے آیا ہوں تو پھر آپ نے کام کرنا ہے، اگر آرام کا وقت ہے تو پھر آرام کا وقت ہے۔ دنیا جو ہے یہ کام کا وقت ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ محنت اور جد و جہد کی جگہ ہے، یا ہم نے کام کرنا ہے، مرتے دم تک کرنا ہے۔ یہاں تو لوگ ریٹائرمنٹ جب لے لیتے ہیں کہتے ہیں اب آرام سے وقت گزاریں گے، پینشن جو ملی ہے اس کو بینک میں رکھیں گے، اس کا سود آتا رہے گا اور کھاتے رہیں گے، اور زندگی آرام، یعنی یہ ہماری ذہنیت ہے کہ اب آرام کا وقت ہے۔ نہیں، زندگی کام کے لیے ہے، محنت اور جد و جہد ساری زندگی،
اپنے رسول کی زندگی کو دیکھ لیں آپ، ساری زندگی کبھی آرام نہیں کیا انہوں نے، یعنی آرام کا وہ ذہن ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی کامیابی جو ہے مشقت میں ہے۔ یہ ذہنیت غلط ہے کہ ہم نے آرام کرنا ہے، عیش آرام سکون چین، یہ آپ کا ذہن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو یعنی ٹھیک ہے سکون اور اطمینان یہ آپ کو دنیا میں بھی مل سکتا ہے، لیکن سکون اور اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم